گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے 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 گی زینب، پر سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور صلوات. برادران عزیز، اس عشر محرم الحرام میں ہمارا عنوان گفتگو ہے مقام ختم نبوت اور انسان. کل کی گفتگو تمہید میں گزر گئی، لیکن تمہید میں بھی کچھ باتیں ضرور موضوع سے متعلق گزارش کی گئیں. اصل مسئلہ اس وقت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چاہے کسی دور کا انسان ہو، چاہے وہ ہزاروں برس پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان ہو یا ہزاروں برس بعد آنے والا انسان ہو، وہ ضرورت نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کبھی بھی انسانی معاشرہ، عالم بشری ضرورت نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. میں ضرورت نبوت کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علمی بحث و گفتگو کا جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے فرق سے بحث کی جہتیں مڑ جاتی ہیں.
نبوت کا لازمہ نبی ہے، بے شک نبی کا لازمہ نبوت ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسانی معاشرہ کبھی بھی نبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں انسانی معاشرہ کبھی بھی نبوت سے بے نیاز واہ نہیں واہ ہو واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سکتا، نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بے شک اور اس عنوان کو ظاہر ہے کہ مقام ختم نبوت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اصل نبوت پر گفتگو کرنی ہوگی، بے شک اس کے بعد ختم نبوت کی بات آئے گی۔ لیکن اس پورے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے تبرکاً اور تیمناً قرآن حکیم کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، واہ واہ واہ، سورہ کہف۔ قرآن مجید کے اسی سورے کی اس آخری آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ ایام حسین ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت سر مبارک حسین نے نوک نیزہ پہ کی ہے۔ یہ شعراء کا بیان نہیں ہے، صرف نوحہ نگاروں نے، مرثیہ نگاروں نے، شاعروں نے یا ذاکروں نے یہ بیان نہیں پیش کیا ہے کہ نوک نیزہ پر سر مبارک حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے، یہ بیان تو مؤرخین کا بیان ہے، اور اس نقطہ نظر سے موقع نہیں ہے، لیکن آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ اس موضوع پر میں نے لکھا ہے، تقریر میں ابھی اس تفصیل سے پیش نہیں کیا ہے اس موضوع کو کہ از اول تا آخر سورہ مبارکہ کہف کی بالکل ابتدائی آیتیں، بالکل شروع کی آیتیں بھی اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے، اپنے منطوق کے اعتبار سے یہ حقیقت سمجھا دیتی ہیں کہ اسی سورے کا انتخاب کیوں کیا امام نے۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، اور خود اس آیت میں گفتگو کے ابعاد بہت زیادہ ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارا جیسا ایک بشر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس فقرے سے بہت سی بحثیں جڑی ہوئی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بشریت رسول کے معنی کیا ہیں۔ رسول بشر ہیں یا رسول ما فوق بشر ہیں، بے شک یہ بحثیں جڑی ہوئی ہیں۔ بشر خاکی بشر ہیں، نبی خاکی بشر ہیں بے شک، یا نوری بشر ہیں، سبحان اللہ، سبحان یہ بحثیں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن میں ابھی گفتگو کے اس مرحلے میں یا آج کی قسط میں یہ بحثیں نہیں چھیڑوں گا، میں سادہ طور پر ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے۔ اب یہ کہہ دیجئے میں خود بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں۔ واہ 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 واہ، اگر سب کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوتی اس وقت کہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں تو یہ کہلوانے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ کہہ دیجئے ہمارے کہہ
دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارا ہی جیسا، بشر ہوں، قل انما انا بشر۔ اب دیکھیے میری ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ گفتگو کو وقت کے اندر ختم کرنا ہے، میری دوسری مجبوری یہ ہے کہ گفتگو کو اس سطح پر رکھنا ہے کہ جس سے تمام سامعین فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ اگر صرف اس فقرے کی نحوی، صرفی اور بلاغی وضاحت کی جائے کہ اس میں کون سا کلمہ کہاں پر آیا ہے اور اس سینٹنس کے کمپوزیشن سے کیا کیا مفاہیم سامنے آتے ہیں، تو بحث بالکل دوسری سطح پہ ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بیشتر سامعین یا تمام تر سامعین عربی گرامر کی تمام نزاکتوں سے واقف ہوں۔ اس لیے جس طرح سے بھی مجھ سے ممکن ہو سکے گا وہ نکات آپ تک منتقل کروں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں قل انما انا بشرun، کہہ دیجئے کہ میں بس بشر ہوں، مثلکم تمہارا جیسا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میرا وصف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یوحا الیہ یہ جملہ جو ہے یہ صفت ہے، وصف ہے بشرن کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم پہلی صفت، یوحا الیہ دوسری صفت۔ صفت یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی ہے معبود، یعنی پیغام توحید مجھے دیا جاتا ہے۔ اور کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہو، آرزو مند ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے اور مکمل طور پر شرک سے بچے، ذرہ برابر بھی اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، اپنی بندگی میں شرک کو راہ نہ دے۔ یہ ہے ظاہری ترجمہ آیت۔ ظاہر ہے کہ اس میں یوحا الیہ کا فقرہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ خود ذہن کو ملتفت کر دیتا ہے مستقل طور پر بحث وحی و نبوت کی طرف۔ اگرچہ دوسرا فقرہ عمل صالح اور اس سے بھی پہلے فمن کان یرجو لقاء ربہ، عرفاء نے اس آیت کے ضمن میں لقاء رب کی گفتگو کی ہے۔ لقاء رب، پروردگار سے ملاقات ہے، یہ کوئی خصوصی ملاقات کی بات نہیں ہے، یہ منشور عمومی ہے، توجہ رہے، یہ منشور، یہ اعلان، یہ دعوت، یہ مژدہ عمومی ہے سب کے لیے، صرف مصطفیٰ جیسے انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف مرتضیٰ جیسے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ توجہ رہے، آپ کی ہمتوں کو للکار رہا ہوں، آپ کے حوصلے کہاں ہیں، آپ کی ہمتیں کہاں ہیں؟ مرد کار بنیے، ہمت بلند کیجئے، حوصلہ بلند کیجئے۔ آپ کے لیے ہے یہ پیغام، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہو۔ کیا فیضان ربوبیت ہے! مایوس نہ ہو، کسی قدم پر مایوس نہ ہو۔
زندگی کے کسی موڑ پر مایوس نہ ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ لقاء رب کی بحث ہے، پروردگار سے ملاقات، پروردگار کے محضر میں، محضر رب میں حاضری، حضوری، بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ حق میں حضوری، باریابی، اس بارگاہ میں باریابی، یہ باریابی کی راہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، باریابی کا راستہ اور دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کیسے باریابی ہوگی؟ تبھی باریابی ہوگی جب اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ جس پر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ یوحیٰ الیہ، وحی نازل ہوتی ہے جو صاحب وحی بشر ہے۔ دیکھیے، ضرورت نبوت پر کل میں نے عرض کیا کہ اس گفتگو کا سیاق و سباق کیا ہے۔ ہر گفتگو کے لیے ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے۔ عموماً جو لوگ بہت زیادہ ایکیڈمک بحثوں سے مانوس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ہر بحث کا ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، اس سے باہر گفتگو نہیں جانی چاہیے، تبھی وہ گفتگو معنی خیز ہوتی ہے۔ ممبروں کی گفتگو عام طور پر ممبروں کی گفتگو کو بس عمومی فن خطابت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ عمومی فن خطابت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ عمومی فن خطابت کے تقاضے یہ ہیں کہ خطابت کی بنیاد صرف مشہورات و مقبولات پر رکھا جائے، یعنی جو مشہور باتیں ہیں، جو مشہور روایتیں ہیں، جن باتوں کو آلریڈی انسانی ذہن قبول کر چکا ہے، انہی پر گفتگو کا دار و مدار رکھا جائے۔ یہ عام فن خطابت کا اصول ہے کہ خطابت کا خمیر جو اٹھتا ہے وہ مشہورات سے یا مقبولات سے جو باتیں قبول کر لی گئی ہیں ان پر۔ لیکن ممبر حسینی کی خطابت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ممبر حسینی نہیں ہے، جیسے میں نے کل اس علم کے لیے کہا تھا، یہ علم عباس کہلاتا ہے، علم حسین کہلاتا ہے، پرچم حسینی کہلاتا ہے، مگر یہ ہے کیا در حقیقت؟ یہی پرچم اسلام ہے، یہی پرچم توحید ہے، یہی پرچم نبوت ہے۔ اسی طرح یہ ممبر کہلاتا ہے ممبر عزا، یہ ممبر کہلاتا ہے ممبر حسینی، مگر یہ ممبر ہے ممبر صاحب سلونی۔ یہ ممبر ہے ممبر صاحب وحی و نبوت، یہ ان کی یادگار ہے، یہ شبیہ ہے ان کی یادگار۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ شبیہوں کے منکر بھی ہیں وہ ہر مسجد میں ممبر کی شبیہ ضرور بناتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ممبر وراثت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تہذیب جو ہمیں ملی دربار نبوت سے، اس تہذیب کی جو خاص چیزیں ہیں، خاص علامتیں ہیں، ان میں سے ایک ممبر ہے۔
اور ہر مسجد کا ممبر دیکھ کر مجھے ممبر کی پوری تاریخ یاد آ جاتی ہے. ہر وہ ممبر یاد آ جاتا ہے جس پر نبی نے کبھی بھی کوئی کلام کیا ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹانوں سے بنایا گیا ہو، چاہے وہ ریت کا ٹیلا ہو، چاہے وہ کجاووں کا ممبر ہو، تمام ممبر یاد آتے چلے جاتے ہیں. یہ ممبر دراصل وہ یادگار ہے کہ جو صاحب وحی و نبوت کی یادگار ہے، اس کی شبیہ ہے. تو اس ممبر پر جو خطابت ہو، اس خطابت کا معیار عمومی خطابت سے بہت مختلف ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس جملے کو اس کی صحیح اسپرٹ میں قبول کریں تو میں عرض کروں کہ عام خطابت بت پرستانہ اگر ہو تو ممبر کی خطابت بت شکن خطابت ہونی چاہیے. عام خطابت میں بت سازی کا عنصر ہوتا ہے، اس لیے کہ مشہورات و مقبولات پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن ممبر نبوی، ممبر حسینی، ممبر اسلام یہ بت شکنی کی اسپرٹ رکھتا ہے. ذہنوں کے اندر جو بت ہیں، دلوں کے اندر جو بت ہیں، وہ بت ٹوٹنے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بت ٹوٹنے چاہیے. تو اس کا ایک لازمہ یہ ہے کہ ہم صرف مشہورات تک محدود نہ رہیں، مقبولات تک محدود نہ رہیں. جو باتیں پہلے سے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں ان سے بلند ہو کر گفتگو ہو. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہمارا رویہ خالص علمی ہوتا چلا جائے بہتر ہے. اس لیے کہ اصل سرچشمہ علم وحی و نبوت ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میری گفتگو اکیڈمک انداز لیے ہوئے رہے گی تو آپ کی طبیعتوں پر گرا نہ گزرے، مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھے گی. ہم عرض کریں گے کہ کتنے دانشوروں نے، کتنے علماء نے، کتنے مفکرین نے، کتنے مصنفین نے نبوت کے تعلق سے کیا کیا باتیں کی. نبوت کا تصور لوگوں نے اپنے ذہنوں میں کیا قائم کیا، اور حقیقت میں نبوت کا تصور کیا ہونا چاہیے. ضرورت نبوت پر برہمنوں نے انکار کیا اور وہاں دو شاخوں میں بحث بٹ گئی. کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت کے منکر ہیں، کچھ کہتے ہیں نبوت کے امکان ہی کے منکر ہیں. امکان اور ضرورت خود دو چیزیں ہیں. ایک چیز ممکن ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہو سکتی. ممکن ہے کہ ایک شے ممکن ہو، ضروری نہ ہو. ہر ممکن ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی امکان ہی کا منکر ہو کہ نہیں نبوت ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے. دو شاخیں ہیں بحث کی. برہمنوں میں ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبوت ممکن ہی نہیں ہے، امکان نبوت نہیں ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے ضرورت نبوت ہمیں نہیں ہے. یہ دونوں نظریے پیدا ہوئے اس لیے کہ وہاں فلسفہ توحید ہی تحریف کا شکار ہو گیا. حقیقت توحید اچھی طرح واضح نہیں ہو سکی. ہمارے ہاں بعض فلاسفہ نے، بعض عرفاء نے جس چیز کو وحدت الوجود کے نام سے پیش کیا وہ وہاں ویدانت کے نام سے ہے. اور چونکہ وہ مسخ شدہ تصور ہے توحید کا، اس لیے وہاں حلول کا، اتحاد کا نظریہ قائم ہو گیا. خدا ہر چیز میں گویا حلول کر سکتا ہے، خدا ہر شے کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے. جہاں حلول و اتحاد اور اس طرح کے باطل تصورات و نظریات قائم ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. یا ہر شے کو اس طرح مظہر حق اور مظہر توحید سمجھ لیا جائے کہ جو غلط تصور ہے، باطل تصور ہے، غیر حقیقی تصور ہے.
تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ حکما نے، عرفا نے، متکلمین نے اپنی اپنی سطح پر گفتگو کی۔ بے شک عرفا وہ کہلاتے ہیں کہ جو علم عرفان اور علم توحید میں بحث کرتے ہیں۔ بے شک متکلمین وہ کہلاتے ہیں جو علم کلام میں بحث کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حکما وہ کہلاتے ہیں جو علم حکمت یا فلسفے میں بحث کرتے ہیں۔ یہ تینوں علوم الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے میں ملانے کی اور خلط ملط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک ہر گروہ نے اپنی اپنی سطح پر نبوت کی ضرورت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے نظریات کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں، مگر قرآن مجید نے نبوت کو ایک وجودی حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ اسی آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارا جیسا، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، واہ میں صاحب وحی ہوں۔ وحی ایک وجودی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے قرآن نے۔ اللہ سبحان اللہ جو چیز وجود رکھتی ہو اس چیز کے لیے بڑی نظریہ سازی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اپنے ذوق نگاہ کو، اپنی فہم کو، اپنے علم کو، اپنی عقل کو اس سطح تک بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس شے کی سطح وجود ہو۔ کوئی ایسا فرد چاہیے، کوئی ایسا مرد چاہیے جو یہ کہہ سکے، جب کہنے والا کہے میں صاحب وحی ہوں، میں صاحب نبوت ہوں، تو کوئی آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکے کہ میں وہ ہوں جو نبوت کا نور دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں وہ ہوں جو نبوت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب آپ پڑھ لیجیے جا کر نہج البلاغہ۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ میں وہ ہوں کہ نبوت کی خوشبو سن، سبحان اللہ سبحان میں وہ ہوں کہ نبوت کا نور دیکھتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ نبوت ایک وجودی حقیقت بے ہے، شک نبوت ایک وصف ہے، اور کیا ہے اس کی ضرورت، کیا نبوت کی ضرورت کیا ہے، یہ وصف کیوں پیدا کیا خالق نے؟ اگر پروردگار عالم یہ چاہتا کہ انسان اسی طرح اس کی اطاعت کرے جس طرح جمادات کرتے ہیں، تو پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اگر پروردگار عالم یہ فیصلہ کر لیتا کہ انسانوں کو اسی سطح پر رکھنا ہے جس سطح پر صحرا کے ذرے، ریگ صحرا کی طرح یا پانی کے قطروں کی طرح یا پہاڑوں کی طرح انسانوں کو اپنا مطیع رکھنا ہے، جو مصلحت ان کے وجود سے وابستہ ہے وہ مصلحت پوری ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دریا سمندر وجود رکھتے ہیں بے شک جو اللہ کی حکمت ان سے وابستہ ہے، واہ 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 وہ حکمت پوری ہو کر رہے گی۔ بے شک پانی خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ آگ کو بجھا دے، پانی آگ کو بجھاتا رہے گا۔ پانی خلق اس لیے کیا ہے کہ پیاس کو بجھا دے، وہ پیاس بجھاتا رہے گا۔ جو بھی حکمتیں پانی سے وابستہ ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ پانی کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ وہ پیاس بجھا تو سکتا ہو مگر نہ بجھائے. یہ اختیار پانی کو نہیں. پانی میں پیاس بجھانے کی صفت ہے، مگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں ان کی پیاس بجھاؤں گا، ان کی نہیں بجھاؤں گا. پانی کو یہ اختیار نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا اسے حق نہیں. پانی کو بس یہ کرنا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آ جائے اس کی پیاس بجھائے. آگ کا کام ہے حرارت بخشنا، وہ حرارت عطا کرے گی. جو بھی اس کے قریب آئے اسے حرارت ملے گی، اسے روشنی ملے گی. اور اگر زیادہ قریب آ جائے تو آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلا کر رہے گی. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ ان کا دامن جلانا ہے، ان کا بچانا ہے. آگ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ان کا دامن بچانا ہے، ان کا نہیں بچانا ہے. قانون الہی ہے، جو حکمت جو مصلحت آگ سے وابستہ ہے وہ پوری ہو کر رہے گی. اور فرمایا آپ نے اب اگر کہیں کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی نہ جلے تو وہ آگ کا وصف نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ آگ کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائے اور کسی کو نہ جلائے. وہیں ذہن بشری پکارے گا کوئی اور ہے جو آگ کو تاثیر دے بھی سکتا ہے، آگ سے تاثیر لے بھی سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اور فرمایا کوئی ہے یہ جو معجزات ہیں نا، معجزات اسی لیے ہیں کہ معجزات صاحب منصب کو بھی پہچانواتے ہیں اور خالق کائنات حضرت حق سبحانہ و تعالی معبود برحق کو اسے بھی پہچانواتے ہیں. فوراً ذہن جائے گا کہ آگ تو یہ کام نہیں کر سکتی، آگ یہ تمیز نہیں رکھتی، آگ یہ فرق نہیں کر سکتی کہ ایک کا دامن جلائے اور ایک کا دامن نہ جلائے. پتھر کو زبان دے کر اس پہ مہر لگا دی گئی ہے. پتھر بول نہیں سکتا، اس میں تمیز نہیں ہے کہ ان سے بولیں گے یا ان سے. مگر اگر کسی کو دیکھ کر پتھر گویا ہو جائے بس فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی اور طاقت ہے. بہرحال جتنی چیزیں ہیں وہ سب جو حکمت جو مصلحت ان سے جڑی ہوئی ہے وہ اس حکمت اور اس مصلحت کو پورا کریں گے قہری طور پر. قہری طور پر وہ مصلحت پوری ہوگی. الا حضرت انسان، یہ انسان ہے جو فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر نہیں پہنچاتا. یہ انسان ہے جو رحم کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. یہ انسان ہے جو مدد کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. یہ انسان ہے جو خیرات کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. یہ انسان ہے جو مساوات برت سکتا ہے مگر نہیں برتتا. یہ انسان کو ارادہ دے کر اختیار دے کر اس منزل پر لایا گیا. اب آپ کہیں گے کیوں لایا گیا؟ بعض حضرات پوچھتے ہیں اس سوال کو بہت دوسری سطح پر. میں یہی ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. آپ خود فیصلہ کر دیجئے خدا را، آپ کو پتھر کی سطح پہ رہنا عزیز ہے یا انسان کی سطح پہ؟ علمی بحثیں
حکیمانہ دلیلیں، فلسفیانہ موشگافیاں، منطقی استدلال، سب ایک طرف، وہ سب ایک طرف۔ وجداناً بتائیے واہ 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 آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، آپ کا شعور ظاہری کیا کہتا ہے، فوراً آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، پتھر جیسا یا انسان ہونا چاہیے؟ واہ 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 آپ کو غلامی پسند ہے یا آزادی؟ آپ کو زندان پسند ہے یا کھلی ہوئی فضا؟ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں یہ پسند ہے یا آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں یہ پسند ہے؟ یہ لطف ہے اس کا، لطف کہ اس نے آپ کو ارادے اور اختیار سے سرفراز فرمایا۔ لیکن خود پروردگار عالم نے ایک اصول مقرر کیا ہے کہ جب کسی پر لطف کرو، احسان کرو، نیکی کرو تو پھر تھوڑی نیکی نہ کرو، کسی کے ساتھ سلوک کرو تو پورا سلوک کرو، ادھورا سلوک نہ کرو۔ تعلیم دی گئی ہے ہمیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن سلوک کرو تو پورا حسن سلوک کرو، یہ اخلاقیات ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جب لطف کیا تو لطف کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ پہلے مرحلے میں ایک لطف یہ تھا کہ وجود عطا فرمایا، ایک لطف یہ تھا کہ پھر ہمیں اختیار عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، ارادہ عطا فرمایا۔ یہ لطف ناتمام رہ جاتا اگر ارادہ اور اختیار دے دینے کے بعد پھر از راہ کرم یہ بھی نہ بتا دیا جاتا کہ ہم نے ارادہ تو دیا ہے تمہیں، اختیار تو دیا ہے تمہیں، مگر دیکھو اختیار کرنے کی راہ کیا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں تنہا بھیج دیتے ہیں، یہ لیجئے پیسے، جائیے کتابوں کا میلہ لگا ہوا ہے مثلا، دیکھ کے آئیے، مگر دیکھیے یہ سن لیجئے کہ کتابوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خود جائیے تاکہ یہ احساس ہو کہ آپ نے خریدی ہے کتاب، یہ نہیں کہ پاپا نے خرید کے دے دی، بابا نے خرید کے دے دی۔ آپ اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے کتاب خریدیے، مگر یہ بتائے دیتے ہیں کہ کتاب کو چنا کیسے جاتا ہے، انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے موضوع دیکھیے گا، اور پھر صرف موضوع ہی نہ دیکھیے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب آج کل ہر موضوع پر کوئی بھی لکھ دیتا ہے۔ ایک ہے کتاب لکھنا اور ایک ہے کتاب بنانا۔ کتاب لکھنا بہت مشکل کام ہے، ایک صفحہ لکھنے کے لیے سینکڑوں اور کبھی کبھی ہزاروں صفحے پڑھنے پڑتے ہیں اگر کوئی ذمہ دار لکھنے والا ہے، ایک صفحہ لکھنے کے لیے۔ مگر کتاب بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، 10-20 کتابیں دوسروں کی جمع کی، ایک نئی کتاب بن گئی۔ اور کبھی کبھی تو کتاب بنانے والوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ کٹ پیسٹ کرنا کیسے ہے، کہاں سے اقتباس لینا ہے، کتنا اقتباس لینا ہے، جملہ بندی درست ہوئی یا نہیں ہوئی، گرہ صحیح لگی یا نہیں لگی، چول بیٹھی یا نہیں بیٹھی۔ کتاب بنانی ہے، کتاب بنانی ہے، کتاب بن گئی۔ تو موضوع پہلے دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے مصنف کون ہے، مصنف اس موضوع والا ہے یا نہیں، پھر اس موضوع کی دنیا میں اس کا رتبہ کیا ہے، وہ خود مبتدی ہے یا متوسط ہے یا منتہی ہے، وہ محقق ہے یا غیر محقق ہے، وہ مقلد ہے یا مجتہد ہے۔ تو راہیں بتا دی کہ اس طرح کتاب انتخاب کرتے ہیں، اب جائیے آپ انتخاب کیجئے۔ اگر صرف پیسہ دے کر بھیج دیا تو لطف ہوا ادھورا،
شفقت پدری کا اظہار تو ہوا مگر ادھورا اظہار. وہ بچہ پیسے کو ضائع بھی کر سکتا ہے مگر پیسے دینے کے بعد پھر یہ ہدایتیں دے دینا کہ کتاب کیسے انتخاب کیجئے گا، یہ ہے کمال لطف. پیسہ بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا، رہنمائی بھی کر دی. اب وہ پوری سرشاری کے ساتھ جائے گا اور انتخاب کر کے لائے گا. اور اب جو انتخاب کر کے لائے گا تو بس ذرا 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر خطا میں مبتلا نہیں ہو سکتا. مکمل طور پر وہی خطا میں مبتلا ہوگا جو فرما بردار نہ ہو. مکمل طور پر وہی خطا میں مبتلا ہوگا جو فرما بردار نہ ہو. اور بھی ایک منزل ہے کہ اگر خطا ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، تب بھی یہ امکان ہے کہ معافی طلب کر لی جائے، معذرت پیش کر دی جائے، سہو و نسیان کی بات کر دی جائے. مگر اگر کوئی اپنی خطا پر اصرار کرے، خطا ہی کو اپنا درہ امتیاز سمجھے، کوئی کہے کہ ہوگی وہی آپ کے پاس، ہمارے پاس بھی خطا اجتہادی ہے. کہاں وحی، کہاں خطا اجتہادی. اصلاً وحی کے مقابلے میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، چہ جائے کہ خطا اجتہادی. بہرحال عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ جب لطف کیا جائے تو کمال لطف کے ساتھ. آپ نے بچے کو پیسے دیے، اس کے بعد سمجھایا کہ موضوع کا انتخاب کیجئے، مصنف کا انتخاب کیجئے. تیسری چیز بھی بتائی جا سکتی ہے، پھر دیکھیے کہ اس مصنف نے وہ کتاب جو لکھی ہے وہ کس سطح کے ریڈر کے لیے لکھی ہے. اس کی زبان کیسی ہے. ایک ہی مصنف اگر وہ محقق اور منتہی ہے اپنے میدان کا تو ممکن ہے کہ اس نے پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے بھی لکھا ہو، اس نے ہائی اسکول کے بچوں کے لیے بھی لکھا ہو، اور گریجویشن اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی لکھا ہو. مگر ایک مصنف ہونے کے باوجود ہر سطح کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی زبان مختلف ہوگی. تو کتاب اٹھا کر دیکھیے گا آپ کی سمجھ سے مطابقت رکھتی ہے اس کتاب کی زبان یا نہیں. اپنی سطح سے بلند ہو کر اگر پڑھنا چاہا تب بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور اپنی سطح سے نیچے اتر کر اگر مطالعے میں مصروف رہے تو بھی عمر کا ضیاع ہے، تو بھی نقصان ہوگا. یہ سب ہدایتیں جو آپ دے رہے ہیں تو کیا یہ ہدایتیں اس کے اختیار کی بندش ہے؟ کیا بچہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو مجھے غلام بنا رہے ہیں، آپ تو میری فکر اور عقل کو معطل کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسے جیسے اسے ہدایت ملے گی وہ خود خوش ہوگا اور آپ کی شفقت کی داد دے گا. میرے بابا کس قدر مہربان ہیں، بابا کس قدر دانشمند ہیں، بابا کس طرح تربیت کر رہے ہیں. ایک بچہ اگر باپ سے ہدایتیں پائے تو شکر ادا کرتا ہے. کیسی ہے وہ امت جو نبی سے ہدایت پائے اور شکر ادا نہ کرے. یہاں تک گفتگو آ گئی تو میں وہ جملہ عرض کر دوں
کہ پروردگار عالم نے پہلے ارادہ دیا، اختیار دیا، اور آپ کو جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے بلند کیا، انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ضرورت تھی ازراہ لطف، لطف و کرم الہی کا تقاضا یہ تھا، اسباب لطف واجب تھا اس پر کہ وہ راہیں بھی دکھائے۔ راہیں دکھانے کے لیے اس نے وحی نازل فرمایا، نبوت، ازراہ لطف، ازراہ لطف، ازراہ کرم، وحی نازل فرمائی، نبی بھیجے، ہادی بھیجے، انسانوں کو بتاؤ کہ وہ آزاد ہیں مگر اپنی آزادی کا استعمال کیسے کریں، انسانوں کو بتاؤ کہ وہ مختار ہیں۔ دیکھیے کسی کے سامنے کوئی آپ کے گھر آئے مہمان، اور آپ اس کے سامنے ایک ہی چیز رکھ دیجئے لا کر، جو بھی بساط ہو، جو بھی میسر ہو۔ آج کل ایک حلال مشروب بہت عام ہے جسے چائے کہتے ہیں، آپ نے چائے بنائی، لا کے رکھ دی۔ چائے لا کے رکھ دینے کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اپنی مجبوری کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے پاس جو تھا وہ حاضر ہے، اب کچھ نہیں ہے، یا آنے والے کے ذوق، اس کے اختیار یا اس کے اعزاز و اکرام کا خیال نہیں ہے کہ آپ نے آج کے دستور کے مطابق پوچھا نہیں کہ آپ چائے لیں گے یا کافی لیں گے، آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے۔ یہ پوچھنا ایک تو اعزاز ہے کہ ہم آپ کی تواضع اس طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ پسند کریں۔ اگر اخلاقی قدریں ہیں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اگر سرمایہ کا اظہار ہے تو بری لگتی ہے۔ عمل ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے بظاہر، اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، روح عمل، وہ نیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی مہمان آیا اور آپ نے پوچھا جناب کیا لیں گے، یہ بتائیے، ہندوستان سے آیا ہوا لیچی کا جوس پیش کروں یا امریکہ سے لایا ہوا کوئی اور مشروب پیش کروں یا پاکستان کا بنا ہوا یہ مشروب پیش کروں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے سرمایہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ کیا پسند کریں، تو ایک تو اس کا اعزاز ہے، اور دوسری اس کو صاحب اختیار قرار دینا ہے۔ اس کو صاحب اختیار قرار دینا ہے۔ کبھی فرض کیجئے پوچھا بھی نہیں، چن دی نعمتیں دسترخوان پہ، آپ جو پسند کریں۔ یہ جو آپ جو پسند کریں والی بات ہے۔ اور پھر اگر کوئی اجنبی ہے مجھ جیسا جو دیہاتوں میں رہا، مدرسوں میں رہا، نئی دنیا میں جھانک کر دیکھا تک نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ کھانے کی کتنی قسمیں ہیں، چائنیز ڈشز کیسی ہوتی ہیں، میکسیکن فوڈ کیسا ہوتا ہے، امریکن پذیرائی کیسی ہوتی ہے، اور جاپنیز کیسی ہوتی ہے، تو جو لائق ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کا اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو بتانے کا طریقہ یہ بھی اسباب لطف ہے، یعنی ہم آپ کی تواضع بھی کرنا چاہتے ہیں، پورے اعزاز کے ساتھ اختیار بھی دینا چاہتے ہیں، فوائد بتا دیتے ہیں، نقصانات بتا دیتے ہیں۔ اب آپ جو اختیار کریں، نعمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات بنائی، کائنات بنانے کے بعد امکان در امکان، امکان در امکان، امکان در امکان نہ جانے کتنی نعمتیں پنہا کر دیں، اور اس کے بعد یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے وقف کر دیں، اور وقف کرنے کے بعد انسان کو ارادہ اور اختیار
عطا کیا، ارادہ اور اختیار عطا کرنے کے بعد وحی بھیج دی، نبوت بھیج دی، اور کہا بتاؤ انہیں کیا چیز کیا حقیقت رکھتی ہے، کیا انتخاب کریں کیا انتخاب نہ کریں۔ یعنی یہ یاد رکھیے گا، نبوت عقل بشری کو سلب نہیں کرتی، پروان چڑھاتی ہے۔ نبوت اختیار بشری کو سلب نہیں کرتی، اختیار کی تربیت کرتی ہے، اختیار کو پروان چڑھاتی ہے۔ تم افتخار کرو، فخر کرو کہ تمہیں شرف نبوت سے نوازا گیا۔ نبی کی ہدایت ملی آپ کو، اس پر شکر کا سجدہ وحی نازل ہوئی۔ ایک مرحلہ اور بس ایک دو جملے میں عرض کروں، چونکہ خود میرے معین کردہ وقت کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بانی اعضاء کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ پورا عشرہ ایک ہی دن پڑھ دوں، لیکن بہرحال میری اپنی صحت کی مجبوریاں ہیں، میری آواز کی مجبوریاں ہیں، تو مجھے اپنی طبیعت پہ لگام لگانی پڑتی ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ اور، ذرا ایک قدم گفتگو آگے بڑھ جائے۔ نبوت ہمارے ارادے کے لیے ایک خراج تحسین ہے۔ نبوت ہمارے اختیار کی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لطف کبریائی ہے، لطف کبریا ہے، ایک کرم الہی ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس نفس ہے، انسان کے پاس خواہشات ہیں، انسان کے پاس اختیار ہے۔ اگر ہر انسان معاشرہ انسانی کی تنظیم اپنی خواہشات کے مطابق کرے تو کبھی امن برقرار نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی خواہش کے مطابق معاشرے کو منظم کروں گا، آپ اپنی خواہش کے مطابق معاشرے کو منظم کریں گے، کوئی اور اپنی خواہش کے مطابق معاشرے کو منظم کرے گا، اور خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، بے امنی رہے گی، جنگ رہے گی، بے چینی رہے گی، فساد رہے گا۔ اور فرمایا آپ نے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش، اور جو اپنی خواہش سے گفتگو کرے وہ کبھی نہ تو نبی بن سکتا ہے، نہ نبوت کے قریب پہنچ سکتا ہے، کبھی نہیں۔ اسی لیے وحی نازل کی گئی، کہا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، ہماری طرف وحی آتی ہے، اور وحی آتی ہے کس شان سے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ ہے کہ جو اپنے ہوائے نفس سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، اپنی خواہش نفس سے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ جو اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتا وہی کہتا ہے کہ جو وحی نازل ہو وہی معاشرے کو منظم کر سکتا ہے، وہی امن عالم برقرار کر سکتا ہے۔ بہت کچھ عرض کر سکتا تھا اس مرحلے پر، مگر اب کل آج ایک بات اور عرض کر دوں، صاحب وحی بھی نہیں بن سکتا کہ جو نفس پرست ہو، نبوت اس کے پاس نہیں آ سکتی جو ہوائے نفسانی کا شکار ہو، اور نبوت کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جو نفس پرست ہو۔ اسی لیے نبوت کی جانشینی اسے ملتی ہے، نبوت اسے ملتی ہے جو ہوائے نفس رکھتے ہوئے بھی، نبوت اسے ملتی ہے جو نفس رکھتے ہوئے بھی ہوائے نفس سے کام نہ لے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور وصی نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نفس رکھتے ہوئے اپنا نفس ہی فروخت کر دے۔ مرضی رب
کے صلے میں نفس فروخت کر دے. وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تب انہیں مژدہ سنایا جاتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. چاہتیں رکھیں مگر ہمارے لیے تقاضا یہ رکھا کہ ہم اپنی چاہت سے اس چیز کا انتخاب کریں جو مرضی معبود کے مطابق ہو. مرضی معبود کے مطابق کیا شے ہے؟ وہی شے ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، جس میں ہمارے مستقبل کی حفاظت ہے، جس میں ہمارا انجام بخیر ہو سکتا ہے. وہی مرضی معبود ہے، ورنہ معبود کی مرضی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جہاں یہ چیزیں تھیں، جہاں وحی آئی، وہاں آثار وحی لوگوں نے دیکھے. ابھی میں نے دوران تقریر ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھنے والا ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ ہم تو وحی کا نور دیکھتے ہیں، ہم تو وحی کی خوشبو سونگتے ہیں، نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. لیکن فرزند رسول حضرت ابو عبداللہ الحسین یہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا جب جا رہے تو ایک مقام پر ایک شخص ملا. معلوم ہے اس سے جملہ کیا کہا ہے آپ؟ کہا کاش میرے بھائی تم مجھے مدینے میں ملے ہوتے تو میں اپنے گھر میں تمہیں جبرائیل کے آنے کے آثار دکھاتا. آثار وحی کاش تم مدینے میں آئے ہوتے تو میں اپنے گھر میں وحی کے آثار دکھاتا، جبرائیل کے آنے جانے کے آثار دکھاتا. اصول کافی میں ہے یہ روایت، دوسری بہت سی کتابوں میں ہے یہ روایت، سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہے یہ روایت. امام حسین نے فرمایا ہم تمہیں وحی کے آثار دکھاتے وحی کے آثار. حسین کو وہ گھر چھوڑنا پڑا جس میں آثار وحی محفوظ تھے، جس میں آثار نبوت محفوظ تھے، جس کے در و دیوار میں نبی کریم کی خوشبو بسی ہوئی. معلوم ہے نا، سیرت کی کتابوں میں، شمائل کی کتابوں میں محفوظ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک و مقدس میں وہ خوشبو تھی، وہ نکھت تھی کہ آپ کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو کئی دنوں تک لوگ خوشبو محسوس کرتے تھے. ادھر سے اللہ کا رسول گزرا ہے، اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس میں رسول رہتے تھے، اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس میں صبح و شام رسول آتے تھے. اس در کی کیا کیفیت ہوگی جس در کو پکڑ کے، چوکھٹ کو پکڑ کے رسول روزانہ صبح کی نماز سے قبل کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام. یہ روایت، یہ حدیث اجرکم علی اللہ. وہ چوکھٹ، ہم جب مدینے جاتے ہیں تو بے اختیار جی چاہتا ہے چوکھٹ کو بوسا دیں. کیوں؟ یاد آ جاتی ہے وہ چوکھٹ جس چوکھٹ پہ حضور نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا السلام علیکم یا اہل البیت. حسین کو یہ غم رہا کاش تم مدینے میں ملے ہوتے تو ہم تمہیں وہ آثار دکھاتے جو آثار جبرائیل کے آنے جانے کے آثار تھے، وحی کے آثار تھے. اور یہ بھی کل عرض کر چکا کہ خود جو مدینے میں تھے ان کو آثار نبوت کس طرح دکھائے. جناب ام سلمہ سے کس طرح رخصت ہوئے، جناب ام سلمہ سے کس طرح رخصت ہوئے. جناب ام سلمہ کے پاس پہلے سے وہ مٹی موجود تھی، وہ تربت جو جبرائیل نے پیغمبر کو دی تھی، پیغمبر نے جناب ام سلمہ کو دی تھی. اور اس کے بعد خود اپنے تصرف سے پہلے پڑھ چکا ہوں
خود اپنے تصرف امامت سے، تصرف ولایت سے امام نے بھی ایک مٹھی خاک کربلا جناب ام سلمہ کو دی اور رخصت ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ مادر گرامی میرے نانا خبر دے چکے ہیں، آپ کو جس بات سے وحشت ہوتی ہے مجھے اس بات کا علم ہے، میں وہیں جا رہا ہوں جہاں مجھے قربانی پیش کرنی ہے۔ اور بس بات یہیں تک نہیں ہے، ایک دو جملے اور سماعت فرما لیجئے۔ یہ مستند تاریخوں میں موجود جملے ہیں کہ بہت سے اصحاب آئے، بہت سے عزیز آئے اور انہوں نے کہا آقا اگر جانا ہی ہے تو تنہا جائیے۔ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ کوئی کہتا تھا یا اخا، اے میرے بھائی جانا ہے تو تنہا جائیے، مردوں کو ساتھ لے جائیے، عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ پھر اظہار وحی ہو رہا ہے، وہ امانت وحی جو پیغمبر سے حسین تک پہنچی تھی۔ کیا کہتے ہو؟ شاء اللہ ان یراہن سبایا، ہمیں معلوم ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھے، ہمیں علم ہے یہ اسیر ہوں گے، یہ اہل بیت اسیر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ جملہ فرمایا ہے، بار بار یہ جملہ۔ ابھی میں نے کہا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں۔ علی اپنا نفس بیچنے والے علی، مرضی خدا خریدنے والے علی۔ حسین کا جملہ مدینے میں بھی ہے اور مکے میں جو خطبہ دیا ہے اس میں ایک جملہ ہے، کہتے ہیں رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہم اہل بیت کی مرضی ہے۔ اس شان سے نکلے ہیں، اس شان سے نکلے ہیں۔ آج 2 محرم ہو گئی، کیا کیا روایتیں پڑھی جائیں، کیا کیا نہ پڑھی جائیں، کیا مصیبتیں یاد دلائی جائیں، کیا مصیبتیں یاد نہ دلائی جائیں۔ وقت کم ہے، چند دن ہیں، باتوں باتوں میں گزر جائیں گے۔ 2 محرم بعض روایتوں میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بدھ کا روز تھا، بعض نے لکھا ہے جمعرات کا روز تھا، اور یہ زیادہ قرین حقیقت ہے کہ جمعرات کا روز تھا 2 محرم، جب سرکار سید الشہداء کا قافلہ بڑھتے بڑھتے رک گیا، روکا گیا، اور نے آگے بڑھ کر روکا۔ سرکار سید الشہداء نے کہا یہ جگہ کون سی ہے؟ مختلف نام بتائے گئے۔ آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے۔ کسی نے کہا فرزند رسول اس کا نام کربلا بھی ہے۔ کہا بس میری منزل آ گئی، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ناقے بٹھائے گئے اور خیمے لگائے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ خیمے لگ گئے، لیکن ایک مرتبہ ایک ایسی ہوا چلی کہ کربلا کی خاک اڑ کے مشام مبارک و مطہر زینب تک پہنچ۔ وہ غبار جو بی بی کے چہرے پر پڑا، وہ غبار جو بی بی کے مشام مبارک تک پہنچا، بی بی نے ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا کہ کوئی میرے بھائی کو تو بلا دے۔ ادھر بی بی اپنے خیمے کے دروازے تک آئی تو دیکھا کہ سرکار سید الشہداء تلوار صاف کر رہے ہیں، سیقل کر رہے ہیں، کبھی ٹہلتے ہیں اور چند اشعار اپنی زبان پر پڑھ رہے ہیں کہ جن اشعار کا مضمون یہ ہے کہ اس میں حزن و علم ہے، موت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں وہ اشعار آپ کو سناؤں، وقت گزر چکا، 1 ساعت گزر چکی۔ بس وہ اشعار سنے، وہ مضمون سنا اور اس کے بعد بھائی کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا بھیا
یہاں عجب خوشبو ہے، اس مٹی میں، اس سرزمین پر عجب خوشبو ہے، عجب کیفیت ہے، وحشت ہو رہی ہے، میرا دل مضطرب ہے۔ سرکار سید الشہداء نے، علی کی بیٹی تھی زینب کے اوپر ذمہ داریاں بھی آنے والی تھیں، اس لیے کچھ چھپایا نہیں، کہا بہن زینب ارے یہی کربلا ہے، یہیں ہم ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ بی بی نے یہ سنا اور سننے کے بعد مدینے کا رخ کیا، واہ محمدہ واہ علیہ، کہا بھیا ارے میں نے بچپن سے آج تک کتنی مصیبتیں دیکھی، رسول اللہ کی وفات دیکھی، اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا کی وفات دیکھی، میں نے اپنے بابا کی وفات دیکھی، میں نے بھائی حسن کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا، بھیا اب اپنی سنانی نہ سناؤ۔ بعض روایتوں میں غالباً ناسخ التواریخ میں ہے کہ جناب بی بی زینب اسی موقع پر غش کھا کے گر گئی، ادھر بی بی کو غشایا، ادھر حسین نے پانی چھڑک کر بی بی کو ہوش دلایا۔ میں کہوں گا آقا آج 2 محرم ہے، ابھی موقع ہے، ابھی تھوڑا سا پانی ہے، مگر 7ویں محرم سے ارے الاتش کی صدائیں ہوگی اور بچوں کے لیے پانی نصیب نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمیں برکات نبوت سے متمتع اور مالا مال فرما، پروردگار ہمیں فیضان ربوبیت سے مستفید فرما، معبود انسانوں کی بھلائی کر، پروردگار مسلمانوں کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود انسانیت کا راہ رہی ہے، ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم رہے۔